السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کے عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پیج نمبر 90 کے صفحہ نمبر سے اقبال اور انسانیت کے اس باب کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں، تو شروعات کرتے ہیں۔ وہ باوجود یعنی علامہ اقبال فکر کی عظمت کا قائل ہونے کے، یعنی وہ فکر کی عظمت کا قائل تھا، وہ فکر کا ماننے والا تھا، وہ نئی سوچ کو تسلیم کرنے کا قائل تھا۔ باوجود سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے، وہ سائنس کی امپارٹنس، اہمیت اور افادیت کو بالکل مانتے تھے۔ دل کی دولت کو تمام قسم کی دولت سے برتر جانتے ہیں۔ وہ دل کی دولت کو ہر قسم کی دولت سے عظیم، برتر، فوق رکھتا تھا، مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یعنی علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، جو اس کی پوئٹری ہے، اس میں اگر دیکھا جائے، اس نے جگہ جگہ جب اس نے دل کا موازنہ عقل سے کیا ہے، ظاہری سی بات ہے، تو دل کو ہی وہ اہمیت دیتے ہیں، امپارٹنس دیتے ہیں، نہ کہ عقل کو، اور عشق کے جادو کو عقل کے تلوار پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب عشق کا موازنہ عقل سے کرتے ہیں تو بجائے عقل کے وہ عشق کو برتر جانتے اور مانتے ہیں۔ عشق کا پلڑا اس کے نظموں غزلوں میں بھاری نظر آتا ہے۔ عشق کے جادو کو وہ بالکل فوق اور برتر مانتا اور جانتا ہے۔ جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دیتے ہیں۔ صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت، اطمینان اور شرافت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ وہ راستہ تو اسے ہیروشیما اور ناگاساکی کے دوزخ تک پہنچا سکتا ہے۔ بچوں، اگر انسان کے پاس صرف علم ہو، علم کی دولت ہو، اور پھر وہ اس انسان کے پاس پیس، امن، سکون، اطمینان قلب نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پاس شرافت نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی امریکہ کے پاس علم تھا، نالج تھی، سیولائزڈ قوم دنیا اس کو کہتی ہے، مگر ہیروشیما اور ناگاساکی میں انہوں نے کیا انسانیت کو گول کھلائے، وہ سب جانتے ہیں، اسے آپ اور ہم بھی بخوبی آشنا ہے۔ اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ ہے، یعنی میننگ فل جملہ ہے، جو اس کے انگریزی خطبوں پر کتاب مشتمل ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے جو اہمیت اور امپارٹنس کا اہمیت رکھتا ہے، جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے اور افراد و جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لیے ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا تعین کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنی خودی کا احترام کریں۔ اور یہ ایک ایسا سر ہے جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائی دیتا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا، اسے ایک امید پرور اور حوصلہ افزا پیغام دیا اور ان راستوں کی جھلک دکھائی جو اسے ہمدوش و ثریا کر سکتے ہیں۔ ہمدوش یعنی جو اس کو دوست، جو اس کو کمپینین بنا سکتے ہیں، جرمٹ کا، ستاروں کا، بلندی یا علویت کا۔ یعنی علامہ اقبال کے جو خطبات ہے اس میں ایک میننگ فل سینٹینس جو ہے وہ یہی ہے، انسان اپنی خودی کا احترام کرے، وہ اپنی عزت نفس کو پہچانے، وہ اپنے نفس کا ریسپیکٹ کرے، وہ اپنے جیون اور لائف کی عزت کرے۔ اور یہ ایک پہلو ہے، یہ سکے کا ایک رخ ہے، یہ ایک پہلو ہے، لیکن اقبال نے جو اچھی سوسائٹی کا خواب دیکھا تھا، اس نے ایک بہتر سماج کو اڈاپٹ یا اپنانے کی کوشش کی تھی۔ ایک صالح زندگی تعمیر کے لیے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی تھی، اس کو ہم نے نہیں اپنایا۔ یعنی اقبال نے بہترین سوسائٹی کے لیے
ایک بہترین تعمیر، ایک بہترین سوسائٹی کے افراد کے لیے جو اس نے دوسرا اصول دیا ہے، دوسری شرط دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا احترام کرتا ہے، اپنی چیزوں کو برتر جانتا اور مانتا ہے، اپنی عزت آپ کرتا ہے۔ یہ انسان تو ہر کوئی کرتا ہی کرتا ہے، مگر جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے اور مشکل ترین پوائنٹس میں جس کا شمار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، جس پوائنٹ کو ہم نے اپنایا بھی نہیں، یعنی دوسروں کی خودی کا احترام۔ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھے، اس کے خیالات و عقائد اور اعمال کی خواہ ہم سے کتنے ہی مختلف ہوں، وہی آزادی نہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان یعنی نگہبان نہ بنائیں گے، ہماری اپنی خودی پھل پھول نہیں سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک اونچی، وہ کڑوی نہ ہو، بے معنی نہ ہو، اس کی بنیادیں مضبوط ہو۔ یعنی علامہ اقبال چاہتا ہے، جس سماج کی علامہ اقبال کے فلسفے میں بات ہوتی ہے اس میں یہ کہ ایک انسان اپنی خودی کا احترام تو کرتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا احترام نہ کرنا سیکھیں، دوسرے کے بلیفز کو قدر کرنا نہ سیکھیں، دوسروں کے ویلیوز اور اقدار کو قدر کرنا نہ سیکھیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی پارسی ہوں، چاہے وہ جین کے فالوورز ہوں، چاہے بدھ کے ماننے والے ہوں، ان کو بھی عزت دیں، ان کو بھی ریسپیکٹ دیں۔ ہمیں کسی کے خیالات ہم سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں ان کو بھی ریسپیکٹ دینا چاہیے، ان کو بھی عزت کرنی چاہیے، تبھی بہتر سماج ہو سکتا ہے۔ وہ سماج تبھی تشکیل ہو سکتا ہے جس میں لڑائیاں نہ ہوں، دنگے فساد سے آزاد ہوں، جس میں بالکل بربریت اور اتھل پتھل نہ ہوں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم دوسروں کو عزت کریں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرے، تب تک بہتر سماج کی تشکیل نہیں ہو سکتی ہے علامہ اقبال کے فلسفے کے نظریے کے اعتبار سے۔ جو عقیدے کی کمزوری یا تشخیص یا شبہ یا محض بے اتنائی پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو، یعنی جس سماج میں رہ رہے ہوں اس میں ہمیں ایک دوسرے کو بیئر اور برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا سیکھیں، تبھی بہتر سماج تشکیل ہو سکتا ہے، تبھی ہمارا سماج جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، ہمارے سماج میں تبھی بھلائی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو میں اور تو کے فرق کو بلا کر دوسروں کے لیے زندگی کی وہی اچھی چیزیں چاہتی ہیں جو اپنے لیے اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہو۔ یعنی دو ورڈز یہاں امپارٹنٹ ہے، میں اور تو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں میں تو پھر یہ اختلافات ہے، پھر یہ ڈفرینسز ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو اور میں، بس ہم ایک ہیں، ہمارے خیالات ایک ہونے چاہیے، ہمارے جذبے اور احساسات ایک ہونے چاہیے۔ اس میں اختلافات کی گنجائش ہی نہیں ہے بہتر سماج میں۔ ہمیں ڈفرینسز کو بلا دینا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں ایگو کو مٹا دینا چاہیے، انانیت کو مٹا دینا چاہیے۔ ہمیں وہی چیزیں اپنی زندگی کے لیے پسند ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم اختلاف کو نہ چھوڑ دیں اور وننس کو اختیار نہ کریں تب تک بہتر سماج تشکیل نہیں ہو سکتی ہے۔ جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے، ہم ایسے انسان بنیں۔ اقبال چاہتا ہے دوسروں کے درد کو سمجھیں گے، دوسروں کے دکھوں کو جب تک نہ سمجھیں گے تب تک اچھی سوسائٹی تشکیل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب انسان میں ایک طرف دل و دماغ کی فراخی، یعنی ہمارے دل و دماغ میں بالکل فراخی یعنی کشادگی پیدا ہونی چاہیے، یعنی اگر ہمارے ہمسائے کسی بھی سیکٹ، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، مگر ان کی عزت وہی ہوگی جو مسلمان کی ہوگی، یعنی جو مسلم کی عزت کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، ان کے بلیفز کو احترام کرنا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی ہماری اسلامی شریعت ہے۔ لہٰذا ہم جو پسند اپنے لیے کریں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ جب تک ہمارے دلوں میں نفرت، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ پریجڈائسنس یہ دور نہ ہوگی، تب تک اچھا سماج اقبال کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے، فلسفی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھ لیں،
جس سے مراد جھوٹا غرور اور انانیت نہیں بلکہ یہ جذبہ عقیدہ ہے۔ خود ایک ایسی دولت، ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا۔ یعنی علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ نے خودی عطا کی ہے۔ علامہ کے فلسفہ نگاہ سے مراد خودی یہ ہے، یعنی خودی کا مطلب یہاں غرور نہیں، اس کا مطلب گھمنڈ نہیں، جھوٹی انانیت نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے نفس کو پہچاننا، اپنی زندگی کو پہچاننا۔ یہی علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق خودی ہے۔ یعنی علامہ کہتا ہے خودی وہ چیز ہے، یہ وہ جذبہ، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ پراپرٹی انسان کے پاس ہے جسے کسی بھی داموں، جسے کسی بھی طرح بیچا نہیں جا سکتا ہے، اسے بیچنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، غریبی میں خودی نہ بیچ نام پیدا کر۔ غریبی ہمیں ہے، اس میں ہمیں اپنی خودی کو نہیں بیچنا چاہیے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اس کو ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ جب یہ وہ چیزیں دونوں کسی فرد میں جمع ہو جائے، کون سی دو چیزیں؟ ایک تو آپ اور میں اپنے لیے پسند تو چیزیں کرتے ہیں، اپنی خودی کا احترام کرتے ہیں، لیکن دوسری چیز یہ ہے دوسروں کی خودی کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے، دوسروں کے بلیفز کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو بھی پہچاننا چاہیے کہ تو اس میں خودداری، صداقت، سچائی، دیانتداری، ایماندار یا دیانتدار، سچائی، جرات کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ وہ جماعت کے رکن کی حیثیت سے ہمدردی، اس میں سمپیتھی، رواداری، اس میں ٹالرنس اور فراخ دلی، اور اس میں کشادگی سے کام لینا سیکھتا ہے۔ یعنی جب انسان کہ دونوں چیزیں، ایک آپ اپنی خودی کو پسند کریں گے، دوسرا دوسروں کی خودی کو پسند کریں گے، جب یہ دونوں چیزیں ہم میں آئیں گے تو ہم میں رواداری پیدا ہوگی، ہم ٹالرنس سیکھیں گے، ہم دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں گے، ہم میں ہمدردی پیدا ہوگی، ہم فراخ دل بنیں گے، ہمارے دل کشادہ بنیں گے۔ یہ چند پیش پا افتادہ، یہ پیش پا افتادہ مینز نہایت معمولی، یعنی یہ چند پیش پا جو قوانین ہے، روزمرہ کے بول چال لفظ ہیں، لیکن در حقیقت ان میں اچھی زندگی کا بید پوشیدہ ہے، راز پوشیدہ ہے۔ یعنی بظاہر یہاں جو آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں، رواداری، ہمدردی، فراخ دلی، یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن اگر ان پر عمل کریں ہم تو بہتر سماج، بہتر دنیا، بہتر سٹی، بہتر گاؤں اور بہتر ریاست، بہتر سماج بن سکتا ہے۔ اچھے سماج کے علامہ اقبال کو تلاش تھی جس میں ایسا ہو ہندو، جین، بدھ ایک ساتھ رہ رہے ہوں، دوستی سے رہ رہے ہوں، جس میں کوئی اتھل پتھل اور لڑائیاں نہ ہوں۔ آج دنیا میں جس کے اوپر نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں اور جس کی بے کنی کے لیے اس کے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہوں، جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو۔ یعنی آج دنیا جو ہے اس کے نیستی پر، یعنی ختم ہونے کے بادل ہم پر منڈلا رہے ہیں، یعنی ہم دنیا کو اپروٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قابل ترین دماغ یعنی جو تھنک ٹینکس ہے وہ میزائل بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، وہ ٹینکس اور بارود بنانے میں وہ لگے ہوئے ہیں، ایک ملک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دوڑ دوپ کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے۔ لہٰذا خودکشی زندگی کی اعلیٰ قدر ہو، کوئی سبق، کوئی پیغام، فکر، کوئی یاترا، مذہب کا کوئی اصول اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ، پہاڑوں جیسا پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دو۔ یہاں سے علامہ اقبال کا سبق ونس اگین ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے، ہمیں تعصب والا نہیں بننا چاہیے، ہمیں طرفدار نہیں بننا چاہیے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پاکستانی، ہم ہندوستانی، ہم امریکی۔ یہاں پر دراصل اس دنیا میں دیکھو، ہوا دیکھو، سب پر ایک ہی ہوا ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے مسلمان، عیسائی ہے، سب ملکوں میں ایک جیسی ہوا ہے۔ اس طرح آفتاب کی روشنی، ایک جیسی روشنی تمام لوگوں کے زمینوں پر، تمام لوگوں پر پڑ رہی ہے۔ آفتاب کی کرنیں سیم ہے، ہوا سیم ہے، پانی سیم ہے، اور اس طرح سے دنیا جو ہے، یہاں تمام چیزیں ایک جیسی ہے،
मगर हम इंसान एक जैसे नहीं है, हम में इख्तलाफात है, हम में लड़ाइयाँ हैं, हमें दंगे फसाद हम में हैं, वो दूर करने चाहिए, ताकि तासुब यानी हमें बायस नहीं रहना चाहिए, तंग नज़र नैरो माइंडनेस नहीं होना चाहिए, नस्ली हसद नहीं होना चाहिए। यानी नस्ली हसद मुसलमान को हिंदुओं का हसद होगा, एक नस्ल को दूसरी नस्ल का हसद होगा, कि जाले साफ हो जाए, ताकि इंसान इंसान को उसके असल रूप में देख सके, ताकि मोहब्बत धीमी रोशनी और ठंडी हवा बंद गंजों को बना सके, ताकि एक इंसान एक दूसरे का खून पीने के बजाय एक दूसरे के दुख सुख के साथी बना सके, ताकि इल्म और साइंस की फतहमंदियों ने इंसान को जो बेअंदाज क़ुव्वत बख्शी है वो इंसान की सेवा के लिए, तख्लीकी जद्दोजहद के लिए, ज़िंदगी की गोद को फरागत और खुशहाली और इत्मीनान से भरने के लिए इस्तेमाल हो। और यही इकबाल का मरकज़ी पैगाम है। इन्हें इकबाल का जो फ़लसफ़ा है उसका मरकज़ी पैगाम प्यारे बच्चों यही है कि हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को समझना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को पहचानना चाहिए, और हमें साइंस को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना चाहिए। साइंस जो है यानी उसको हमें ठीक ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों की खिदमत, जहाँ यानी बिजली बनाई तो लोगों की सेवा हुई, हमने वॉशिंग मशीन बनाई तो लोगों की सेवा हुई, हमने और कारखाने एस्टैब्लिश किए लोगों की सेवा हुई, हमने और इन्वेंशंस किए तो लोगों की सेवा हुई। लेकिन हमें फतहमंदियों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ इंसान दुनिया को मुश्किल तरीन मरहलों को फ़तह कर सके, मुश्किल तरीन मरहलों में झंडा गाड़ सके। हमें यह नहीं करना चाहिए कि हम मिज़ाइल बनाएं, हम बम बनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को स्ट्रांग करें, लेकिन दूसरी तरफ हम ज़रूर दुनिया को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को कमज़ोर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। हमें यही देखना चाहिए कि हमें किस तरह सेवा करनी चाहिए, किस तरह हमें अच्छे से पेश आना चाहिए तमाम लोगों से, चाहे वो हमें अपने हों या ना हों, लेकिन तब भी उनसे अच्छा नाता जोड़ना चाहिए, अच्छा रिश्ता जोड़ना चाहिए। इकबाल यही चाहता है, जो साइंस है उसकी अहमियत का वो इनकार नहीं करता है। साइंस जो है वो ज़रूरी है, वो लाजमी हिस्सा है, तो साइंस को कौन इनकार कर सकता है, मगर उसको इस्तेमाल उस तरह से करे जैसे कि वो समाज की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। ऐसी इन्वेंशंस हो, इजादात हो, इंकशाफात हो, ताकि वो हमें मदद करे, सोसाइटी को मदद करे, लेकिन हमें उसके बरक्स काम नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। तो यही इस सबक का मरकज़ी पैगाम है, जो आगे या अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस सबक को गौर से पढ़ें, लिटिल बिट कहें इसमें वो मुख्तलिफ या डिफ़िकल्ट अल्फाज मिलेंगे, तो लेकिन जो वंस अगेन हम अपने उस पॉइंट को दोहराएंगे तो दूसरे वीडियो लेक्चर में कि क्या अल्लामा इकबाल पहुंचाना चाहता है। हम अस्सलाम वालेकुम।